سلمان فارسی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلام کی عظیم و شان شخصیات میں سے ہیں۔ وہ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے حضرت سلمان فارسی کا نام برزویا تھا۔ برزویا نے ایک علمی اور ثقافتی ماحول میں تربیت پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی مختلف ادیان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے زرتشت مذہب اور عیسائیت میں اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ان ادیان میں ان کو اپنے سوالوں کے جوابات نہیں ملے، تو حقیقت کو پانے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور شام چلے گئے۔ کیونکہ برزویا نے پادریوں سے سن رکھا تھا کہ نئے پیغمبر کا ظہور قریب ہے، پھر وہ حجاز چلے گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت برزویا کی عمر 50 برس تھی، اور یہ تقریباً سن 1 ہجری کی بات ہے، لیکن وہ قبیلہ بنی کلب کی قید میں آ گئے اور بنی قریظہ کے ایک یہودی نے انہیں خرید لیا اور یثرب یعنی موجودہ مدینہ منورہ لے گیا۔ برزویا کو اس شہر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پتہ چلا، اور جب انہوں نے وہ تمام نشانیاں جو عیسائی پادریوں سے سن رکھی تھیں رسول اللہ میں دیکھیں، تو بڑے ذوق و شوق سے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سلمان فارسی نے ہجرت کی ابتدا میں ہی اپنے گمشدہ گوہر کو پا لیا اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے بھی انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور آن حضرت کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ رسول اللہ نے ہی برزویا کا نام سلمان رکھا کہ جو سلامتی اور تسلیم سے لیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی جانب سے ان کے لیے اس خوبصورت نام کا انتخاب سلمان فارسی کی روح اور باطن کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہمیشہ جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، لیکن 5ویں صدی ہجری میں ہونے والی جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں ان کی دانائی و دانش نے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے اس جنگ میں تجویز پیش کی کہ دشمن کے بڑے لشکر کے حملے کو روکنے کے لیے مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھودی جائے۔ اس تجویز کو پیغمبر اکرم نے بہت پسند کیا۔ اس روز انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین کا بھی کہنا تھا کہ نہیں، سلمان ہم میں سے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کے جواب میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے اسی طرح غزوہ طائف میں بھی اہم کردار ادا کیا اور منجنیق بنا کر دشمن کو شکست کا مزہ چکھنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ کے ایسے صحابی تھے کہ جن کے فاضل اور پرہیزگار ہونے کی، ان کے علم و دانش اور دانائی کی تعریف، اور اس کے علاوہ ان کے اخلاق اور ایمان کی بھی ستائش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جناب سلمان فارسی کے وسیع علم کی وجہ سے رسول اللہ کے نزدیک ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ سلمان علم کا ایسا سمندر ہیں
کہ جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ اور حضرت علی وہ اسرار و رموز کہ جسے دوسرے لوگ سمجھنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سلمان کو بتاتے تھے اور انہیں ان اسرار و رموز کی حفاظت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جناب سلمان کے القاب میں سے ایک لقب محدث ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں جناب سلمان فارسی ہمیشہ آپ کے حامی و مددگار رہے اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان چند لوگوں میں شامل تھے کہ جو پوری سنجیدگی اور ہوشیاری کے ساتھ مختلف میدانوں میں موجود رہے اور انہوں نے امام حق کی پیروی میں ایک لمحے کے لیے شک نہیں کیا اور ہر لحظے ہر لمحے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ حق بات کہتے تھے اور ہر موقع پر انہوں نے حق بات کہنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ مسلمانوں کو امام علی علیہ السلام کی امامت اور اہل بیت پیغمبر کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جناب سلمان فارسی رسول اللہ کا یہ فرمان ہمیشہ لوگوں کو سناتے تھے کہ بے شک علی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو خدا نے کھولا ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے اور جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک بھی آپ کا مقام و مرتبہ اسی طرح بلند تھا جس طرح رسول اللہ کے نزدیک امام علی نے انہیں لقمان حکیم کا لقب دیا تھا۔ جناب سلمان فارسی کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے تھے اور ہم اہل بیت کے دوست دار تھے۔ تم لقمان حکیم جیسا شخص کہاں تلاش کر سکتے ہو؟ وہ علم کے بلند درجات کے حامل تھے۔ انہوں نے گزشتہ پیغمبروں کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ یقیناً وہ علم و دانش کا سمندر تھے۔ جنہیں باب العلم جیسی شخصیت علم و دانش کا سمندر قرار دے، اس کی گہرائیوں کا کیا کہنا۔ جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ کے بعد بھی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ساسانیوں کے دارالحکومت مدائن کی فتح کے دوران انہوں نے برسوں کے بعد اپنے ایرانی ہم وطنوں سے بات چیت کی اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں مساوات اور اخوت و بھائی چارے کے بارے میں بتایا، جس کے باعث ان کے دل پسیج گئے اور انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس جنگ میں جناب سلمان فارسی کا ایک ہدف و مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں ایران میں زرتشتی مذہبی رہنماؤں کے ظلم و ستم اور طبقاتی ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ جناب سلمان فارسی حمص اور دمشق کی فتح میں بھی شریک تھے اور ماضی کی طرح وہ مسلمانوں کی فوجی و عسکری امور میں رہنمائی کر رہے تھے۔ ممتاز مورخ احمد بن یحییٰ بلازری لکھتے ہیں کہ دمشق کے لوگوں نے سلمان کا ایسا استقبال کیا جس طرح کسی خلیفہ کا استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ دمشق کا کوئی بھی ایسا اہم اور ممتاز شخص نہیں تھا کہ جس نے جناب سلمان کو اپنا گھر پیش نہ کیا ہو۔ جناب سلمان فارسی کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں مدائن کی حکومت سونپی گئی اور وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یعنی 19 سال تک اس منصب پر فائز رہے۔
جب وہ مدائن کے حاکم تھے تو ان کی مالی حالت میں ذرا سی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور جیسا کہ ان کی زندگی کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حکومتی خزانے سے حتیٰ 1 دینار بھی لینے سے گریز کرتے تھے اور زنبیلیں بنا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک سادہ عبا تھی۔ ممتاز عالم دین شیخ طوسی نے اپنی کتاب اعمالی میں منصور بن رومی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کر رہا تھا کہ اے میرے آقا، میں آپ سے سلمان فارسی کے بارے میں بہت سی باتیں سنتا ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو، میں ان کی زیادہ باتیں کرتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں 3 اہم خصوصیات موجود تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باتوں کو اپنی باتوں پر مقدم رکھتے تھے۔ دوسری یہ کہ غریبوں کو دوست رکھتے تھے اور انہیں امیروں پر ترجیح دیتے تھے، اور تیسری یہ کہ علم اور علماء سے محبت کرتے تھے۔ آخر کار جناب سلمان فارسی 8 صفر 35 یا 36 ہجری قمری میں 83 سال کی عمر میں مدائن میں انتقال کر گئے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کو خود غسل و کفن دیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولا علی نے آپ کے کفن پر اپنے ہاتھوں سے ایک عبارت تحریر کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو کریم ہے، اور میرے پاس زاد سفر کچھ بھی نہیں، لیکن کریم کی کریمی سے امید ہے کہ میں اس کا مہمان ہوں۔ ان عظیم و شان صحابی رسول اور عاشق علی کا مزار بغداد کے جنوب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن میں واقع ہے۔ جناب شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جو زائرین کاظمین جائیں انہیں وہاں سے مدائن جا کر خدا کے نیک اور صالح بندے جناب سلمان محمدی کی زیارت کرنا چاہیے، جو 4 ارکان میں سے پہلے اور صاحب عظمت و بزرگی میں عظیم و شان ہیں، جن کے حق میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت نبوت میں سے ہیں اور مسلک اہل بیت نبوت سے وابستہ ہیں۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلمان محمدی اسم اعظم کے حامل اور ان بزرگ ہستیوں میں سے تھے جن کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ ایمان کے 10 درجوں میں سے 10ویں درجے پر فائز تھے، یہاں تک کہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے ودیعت کردہ علم کہ جو انہیں بارگاہ الہی سے نصیب ہوا تھا، اس کی بدولت جناب سلمان غیب کی باتوں اور موت آنے کے اوقات کو جاننے میں بھی قدرت رکھتے تھے۔ آپ ان چند مخصوص افراد میں شامل تھے کہ جنہیں خانہ زہرا میں آنے کی اجازت حاصل تھی، اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اکثر ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ جناب سلمان محمدی نے اسی دنیا میں جنت کے میوے تناول کیے۔ جنت ان کی عاشق اور مشتاق تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور رسول اللہ کو جن 4 انسانوں سے محبت رکھنے کا حکم ملا، جناب سلمان محمدی ان 4 میں سے ایک مرد تھے۔
قرآن مجید کی بہت سی آیات ان کی تعریف و توصیف میں نازل ہوئیں۔ جبریل امین جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں آتے تو ان سے عرض کرتے کہ سلمان محمدی کو خدائے رحمان کا سلام پہنچائیں، انہیں موت آنے کے اوقات اور سختیوں کی آمد کا علم عطا فرمائیں۔ بعض راتیں ایسی ہوتیں جن میں آپ رسول اللہ کے ساتھ خلوت میں رہا کرتے۔ رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں ایسے اسرار الہی کی تعلیم دی تھی جن کو ان کے علاوہ کوئی سنبھال نہ سکتا تھا۔ وہ اس بلند تر درجے پر پہنچ گئے تھے کہ ان کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان پاک نے علم اول و آخر حاصل کر لیا ہے، اور وہ ایک ایسا سمندر ہیں جو کبھی خشک نہ ہوگا، اور یہ کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں سے جناب سلمان محمدی کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے غسل و کفن کے لیے معجزانہ طور پر مدینہ منورہ سے مدائن تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں غسل و کفن دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ فرشتوں کی ان گنت صفیں آگ کے پیچھے کھڑی تھیں، اور اس کے بعد امام علی اسی شب واپس مدینہ لوٹ آئے۔ پروردگار ہمیں سلمان محمدی کے ان فضائل و مناقب کے صدقے میں محمد و آل محمد کا ویسا ہی عشق و محبت و مودت عطا فرما کہ جیسا تو نے سلمان محمدی کو عطا فرمایا، اور ہمیں بھی ایمان کے بلند درجات عطا فرما، اور برزخ و محشر و بہشت میں سلمان محمدی کی ہمراہی اور معیت نصیب فرمانا، اور ہمارا شمار بھی عاشقان علی میں کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔